بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس گیا تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور کب آپ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال وہی پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تو اس سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کروں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو منشا ہے وہ کریں، اور جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہی دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر ان کے دیے ہوئے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ماں، میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجئے۔ ناظرین گرامی، ماں نے ایک کمبل دے دیا، اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینے کو روانہ ہو گیا۔ علل صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں آئے، اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہو کر آپ کے در پر آ پہنچا ہوں۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالبجدین لقب ہے، تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجب شوق، ذوق اور خوشی و نشاط سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرأت میں مزاحمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تو تبوک پہنچ کر یہی ہوا، بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی ہے۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اترے اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو میرے قریب لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش اس قبر میں میں دفن کیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔